السلام علیکم۔ گزشتہ ہفتے جب جمعیت علماء اسلام اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لانگ مارچز جو ہیں اسلام آباد پہنچے اور یہاں ایک عظیم الشان جلسہ ہوا، تو اس جلسے میں مولانا فضل الرحمان نے ایک بہت معنی خیز بات کہی تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ہتھیار اٹھا کر مزاحمت کے لیے پہاڑوں پر چڑھ جائیں۔ یہ بات انہوں نے بڑی سلیقے کے ساتھ کہی اور آگے بڑھ گئے اور سیاسی معاملات پر انہوں نے گفتگو شروع کر دی۔ اب یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ذرائع ابلاغ اس معاملے پر، اس مولانا فضل الرحمان کی اس گفتگو پر، ان کی گفتگو کے اس نقطے پر زیادہ توجہ نہیں دے سکے۔ آج جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ان کا یہ جملہ بہت معنی خیز ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا چلا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان یہ بات کہنے پر مجبور کیوں ہوئے تھے۔ اب ذرا موجودہ صورتحال کو ایک نظر دیکھیے۔ قومی اسمبلی میں جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب دیکھیے کہ پنجاب اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں بالکل اسی طرح جیسے قومی اسمبلی میں آج تو سپریم کورٹ میں کہہ دیا کہ عدم اعتماد تو ہو گیا تھا وزیر اعظم کے خلاف اور وہ یقینی طور پر کامیاب ہو رہا تھا، اسی طرح یقینی طور پر عدم اعتماد کامیاب ہو رہا تھا پنجاب اسمبلی میں، اور یعنی جو پرویز الہی جو سرکاری امیدوار ہیں ان کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں تھا، لہٰذا ایک ہنگامہ کھڑا کر کے اور وہ انتخاب کو ٹال دیا گیا۔ اب اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ وہاں پنجاب میں تو لگتا ہے مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے کہ ارکان اسمبلی میں نہیں جا سکتے۔ ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس بلایا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر، اور اس اجلاس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہا، اور سیکرٹری اسمبلی یہ کہتا ہے کہ وہ اس کا جو ڈپٹی اسپیکر کا یہ جو اجلاس کی بلانے کی جو حکم ہے وہ جاری ہے۔ اور اس ساری سچویشن میں، اور اس میں رکاوٹ کون بنے ہوئے ہیں؟ پرویز الہی صاحب۔ تو پرویز الہی صاحب کے خلاف حزب اختلاف اب تحریک عدم اعتماد لے کے جانا چاہتی ہے جو ان کا آئینی حق ہے، لیکن پنجاب اسمبلی نو گو ایریا بنا دی گئی ہے، وہاں خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں اور تالے لگا دیے گئے ہیں، ارکان اسمبلی اندر نہیں جا پا رہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد جمع کرا سکیں۔ تو ایک پنجاب اسمبلی کی یہ صورتحال ہے۔ دوسری طرف وہ ہمارے سامنے ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین شکنی کی، جو عارف علوی صاحب ہیں انہوں نے آئین شکنی کی، تیسری طرف جو آپ کے عمران خان ہیں انہوں نے آئین شکنی کی، اور ان کے جو وزراء ہیں فواد چودھری وغیرہ ان سب نے آئین شکنی کے یہ مرتکب ہوئے ہیں، اور اس آئین شکنی کے خلاف معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ عدالت یہ آئین شکنی کے معاملات تو دین اینڈ دیر ہوتے ہیں، اور جب اس طرح کی سچویشن ہو جو اس وقت قومی اسمبلی کی اور ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے اس میں تو فوری فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اب یہ ایک ہفتہ ہونے کو آ رہا ہے، یہ فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا۔ یہ غنیمت ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کو احساس ہے کہ عوام میں اس پر بے چینی ہے، عوام میں غیظ و غضب ہے، وہ جلدی فیصلہ چاہتے ہیں، ان کو یہ تپش ان تک پہنچ رہی ہے، لیکن وہ آج بھی معذرت کر کے کہ میں معذرت چاہتا ہوں آج بھی فیصلہ نہیں ہو سکا، ایک دن اور آگے چلا گیا۔ یہ فیصلہ بہت ضروری ہے اور جلد ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے آپ ذرا دیکھیے کہ اگر اس وقت جیسے کہ سرکاری وکلاء کہہ رہے ہیں، ایس ایم ظفر کے صاحبزادے علی ظفر صاحب وہ کہہ رہے ہیں، بابر اعوان کہہ رہے ہیں، حکومت بھی یہی کہتی ہے، فواد چودھری اینڈ کمپنی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ بس یہ الیکشن میں جائیں، اور دلیل کیا پیش کی جا رہی ہے؟ ویسے ہی جیسے جنیجو کی اسمبلی توڑی تھی جنرل ضیاء الحق نے اور اس کے بعد عدالت نے اس کو بحال کر دیا تھا، تو اسی نظیر کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ غلط نظیر ہے، آج کی سچویشن کا اس نظیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ضیاء الحق نے جب اسمبلی توڑی تھی تو آئین میں 58(2)B موجود تھی جس کے تحت وہ اسمبلی توڑ سکتا تھا، آج تو کوئی 58(2)B نہیں ہے۔ اور اس کا امپیکٹ دیکھیں کہ اس فیصلے کا امپیکٹ کیا ہے۔ اگر تو ڈپٹی اسپیکر نے آئین شکنی کی ہے اور جیسا کہ بظاہر کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت اور ڈپٹی اسپیکر کا پورا ہیرارکی اور وہ اس کا پورا جو سسٹم ہے، یعنی گورنمنٹ ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، یہ سارے آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، اگر آپ الیکشن پہ کسی فیصلے کیے بغیر چلے جائیں گے
تو ان کی آئین شکنی اس یعنی ان صرف نظر ہو جائے گا اور یہ گناہ معاف ہو جائے گا. لیکن اگر یہ ان کا موقف درست ہے، انہوں نے آئین شکنی نہیں کی ہے اور یہ الزام اپوزیشن پر ہے کہ وہ غیر ملکی قوت کے ساتھ سازش کر کے رجیم چینج کرنا چاہتی تھی، تو جیسے کہ حکومت کہہ رہی ہے یہ واقعی غداری ہے، تو کیا اپوزیشن غداری کے الزام کے ساتھ الیکشن میں جائے؟ اگر وہ غداری کے الزام کے ساتھ الیکشن جاتی ہے تو آپ اس کا نتیجہ پہلے سے بتا سکتے ہیں اس الیکشن کا. اور اگر حکومت موجودہ جو حکمران ہے یا تحریک انصاف ہے یہ آئین شکنی کے الزام کے ساتھ الیکشن میں جاتی ہے تو بھی اس کا نتیجہ واضح ہے. لہٰذا یہ فیصلہ پہلے ہونا ضروری ہے، ورنہ تو اس ملک میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہی ہے جو اس ملک کو خون ریزی سے بچا سکتا ہے. اور وہ خون ریزی سے کیسے بچائے گا؟ اس خون ریزی سے بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نہ ضیاء الحق کی نظیر پہ جائے، نہ وہ جسٹس منیر کی نظیر پر جائے، وہ آئین کی بالادستی کی نظیر قائم کرے. اور آئین کی بالادستی قائم ہوگی تو اس فیصلے کے پیچھے پاکستان کے عوام بھی کھڑے ہوں گے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی کھڑی ہوں گی، اور یہ ملک بھی سیدھی راہ پہ لگ جائے گا اور آمریت کے دروازے اب بند کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ورنہ تو اس ملک میں اس سے پہلے فوجی آمریتیں رہیں، اب ہمارے پاس سول آمریت بھی آ گئی ہے، اور سول آمریت ایسی کہ اسمبلیوں کو تالے لگا دیتی ہے، چاہے اسلام آباد میں تالے لگائے، چاہے لاہور میں تالے لگائے، اور آئینی عمل کو روک دیتی ہے. دیکھیں یہ بہت سنگین معاملہ ہے اور اس سنگین معاملے کا فوری فیصلہ ضروری ہے، اور اس موقع پر ضیاء الحق کی نظیر کا سہارا لینا تباہ کن ہوگا. اس تباہی سے بچنے کی ضرورت ہے ایک بار. اور اب آپ اس تناظر میں ایک دفعہ پھر مولانا فضل الرحمان کا بیان دیکھیے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مجبور مت کریں کہ ہم ہتھیار اٹھا کر مزاحمت کے لیے پہاڑوں پر چلے جائیں. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ جمہوری جدوجہد کے راستے مت بند کریں، آئین کا مذاق مت اڑائیں، آئین کو غیر یعنی کیا کہتے ہیں اس کو پابندی مت لگائیں، اس کو ابینڈن مت کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا کہ ہم لڑنا شروع کر دیں. تو اب یہ صورتحال پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. کل جو مولانا فضل الرحمان نے انٹرویو دیا، اس انٹرویو میں انہوں نے رائٹلی کہا کہ اس موقع پر جو ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے اور اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے. یہی مطالبہ مسلم لیگ نون کی طرف سے شہباز شریف صاحب نے بھی کیا، یہی مطالبہ آصف علی زرداری صاحب نے کیا، اور اب اس بڑے پلیٹ فارم سے یعنی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مولانا فضل الرحمان اس مطالبے کو دہرا رہے ہیں. یہ مطالبہ بہت ریلیونٹ ہے اور اسے صرف نظر نہ کیا جائے. یہ اگر اس موقع پر یہ وضاحت آ جاتی ہے تو چیزیں کلیئر کرسٹل ہو جائیں گی اور آئین شکنی کا راستہ رک جائے گا. تو یہ ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ وہی ہوگا جو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ پریس کانفرنس کی. مولانا بڑے قادر الکلام مقرر ہیں، بڑی اچھی گفتگو کر سکتے ہیں اور انہیں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اور وہ لیکن آج وہ انہوں نے اتنی احتیاط برتی کہ وہ ایک ایک لفظ انہوں نے سوچ کے ادا کیا، اور وہ بھی لکھا ہوا. وہ 2-3 صفحات کی پریس کانفرنس لکھ کے لائے تاکہ کوئی بات ادھر ادھر کی نہ ہو اور اس میں کوئی یعنی اس کے کوئی دوسرے مطلب نکالنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے. اور انہوں نے آج قوم سے یہ مطالبہ کیا، قوم سے یہ اپیل کی کہ جمعے کو یوم تحفظ آئین کے طور پہ منایا جائے. اس سلسلے میں انہوں نے علماء کرام سے بھی اپیل کی کہ وہ یوم تحفظ آئین کی مناسبت سے اپنے جمعے کے خطبات میں گفتگو کریں اور آئین کی جو مٹی پلید کی جا رہی ہے اس کی مذمت کریں. اور انہوں نے یاد دلایا علماء کرام کو کہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس آئین کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں وہ جو اسلامی دفعات ہیں اس آئین کی، جو اس آئین کو دنیا کے تمام دساتیر میں، تمام آئینوں میں ممتاز بناتی ہیں کہ اللہ کی حاکمیت، ختم نبوت کا تحفظ اور اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق قانون سازی.
اور دستور سازی، یہ ایسی شکیں ہیں اس دستور کی جو دنیا کے ہر دستور سے اس دستور کو بالادست کرتی ہیں، اس پہ امتیاز پیدا کرتی ہیں، اس کو خوبصورت بناتی ہیں۔ تو انہوں نے علماء کرام کو یاد دلایا کہ آج اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو دستور کی یہ جو حصے ہیں وہ بھی نل اینڈ وائڈ اسی طرح سے ہو جائیں گے جیسے باقی سیاسی معاملات کی طرف ہو رہے ہیں۔ تو ان کی اس اپیل پہ پوری قوم کو کان دھرنا چاہیے، اور علماء کرام کو جیسے انہوں نے علماء کرام سے مطالبہ کیا یہ معاملہ اپنے خطبات میں واضح کریں۔ انہوں نے سیاسی کارکنوں سے عوام سے اپیل کی کہ وہ مظاہرے کریں، عوام کو مظاہرے کرنے چاہیے، اور اس موقع پر وہ سیاسی قوتیں جو خود کو سو کالڈ غیر جانبدار کہہ رہی ہیں، وہ خود کو اس لڑائی کا، یعنی جمہوریت کی لڑائی ہو رہی ہے اور وہ جمہوریت کی لڑائی سے غیر جانبدار ہو رہی ہیں، ان کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کر کے جمہوری جدوجہد میں شریک ہو جانا چاہیے، ورنہ صورتحال یہ بنے گی کہ آنے والے دنوں میں اس ملک میں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور اگر وہ 40,000 ووٹ سے اس وقت 400 ووٹ پر آئی ہیں تو وہ 40 ووٹ پہ چلی جائیں گی۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ یوم تحفظ آئین کی اپیل کو کامیاب بنایا جائے اور پوری قوم آئین کے تحفظ کے مطالبے کے پیچھے کھڑی ہو جائے، تاکہ یہ جو سپریم کورٹ میں یہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا فیصلہ ہونا ہے کہ یہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں، وہ آئین کی روح کے مطابق فیصلہ ہو سکے۔ خدا حافظ۔